علیکم ڈاکٹر محمود کی طرف سے تمام ویڈیو ویورز کو اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ڈھیروں ساری خوشیاں بھی آپ کو نصیب ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ صحت مند ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عافیت میں ہوں گے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی کامن ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی بلکہ ترقی پذیر ممالک میں بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی بیماری ہے، جسے ہم کہتے ہیں کرونک لیور ڈیزیز، جگر کی بیماریاں، جس میں جو سب سے صف اول میں جو آتی ہیں وہ کالا یرقان بی سی ڈی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میٹابولک ڈیزیز بھی آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسکولر ڈیزیز بھی آتی ہے، جس کی وجہ سے جگر فیل ہو جاتا ہے، لیور فیلئر ہماری زبان میں کہتے ہیں، لیور فیلئر میں پیشنٹ جا رہا ہے۔ اور چونکہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو ہے ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے الکحل کا بہت زیادہ استعمال ہے، بہت سارے لوگ، ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے الکحل کی علت میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے لیور فیلئر کا جو ہے وہ الکحل بھی ہے۔ الکحل ہیپیٹائٹس سوزش آ جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جگر کا جو فنکشن ہوتا ہے، جو اس کی کارکردگی ہوتی ہے میٹابولک کی اور کیٹابولک کی، توڑنے کی اور پھوڑنے کی اور کچھ بنانے کی، بہت ساری چیزیں بناتا بھی ہے، بہت ساری چیزیں توڑتا بھی ہے، تو اس کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہ بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جگر کا سکڑنے کا عمل جاری رہتا ہے تیزی سے، اور جگر جو ہے وہ جب سکڑتا ہے تو خون کی شریان جو کہ بڑی آنت چھوٹی آنت سے، جس کو گیسٹرک وین کہتے ہیں، وہ جب جگر سکڑتا ہے تو اس کا بلڈ فلو پیچھے ٹورڈ دی اینڈ آف لوور ایسوفیگس، غذا کی نالی کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہاں جاتا ہے، اور وہاں جا کے بلڈ کی شریانیں جو ہے وہ رپچر ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پیشنٹ میں خون کی الٹیاں ہوتی ہیں اور بلیک کلر کے پخانے آتے ہیں، جس کو ہم میرینا کہتے ہیں، اور خون کی الٹی کو ہماری زبان میں ہیماٹیمیسس کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جگر بہت قسم کی اقسام کی پروٹین بھی بنا رہا ہوتا ہے، وہ بھی بنا رہا ہوتا ہے جو کہ خون جمانے والی پروٹین ہوتی ہے، اور وہ بھی بنا رہا ہوتا ہے جو کہ شریان بلڈ کے اندر آسموٹک پریشر کو کم کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی بھی جو مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آسموٹک پریشر جب کم ہو جاتا ہے، پروٹین کا پریشر کم ہو جاتا ہے، جو کہ روک کے رکھتی ہے، وہ شریانوں سے پانی نکل کے ٹیشوز میں آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیویٹی میں بلڈ پیٹ میں جمع ہو جاتا ہے، ایکومولیٹ ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک بیمار کہتے ہیں ایک کنڈیشن کو اسائٹس، ایبڈومینل ڈسٹینشن، پیٹ پھول جاتا ہے اور ڈسٹینشن میں چلے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو کیٹابولک فنکشن ہوتا ہے اس کا پروٹین کا، جس کی وجہ سے جو ہے امونیا جو اینڈ پروڈکٹ ہوتی ہے، سب سے آخری کی پروڈکٹ ہوتی ہے، وہ ایکسکریٹ نہیں ہوتی ہے، کھانے کے ذریعے جو ہے وہ نکل نہیں رہی ہوتی ہے، مریض کو قبض میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بلڈ میں اس کا سیرم بڑھ جاتا ہے، دماغ پہ چلی جاتی ہے، تھرو وین سرکولیٹ کرتی ہے دماغ کی میننجیز کے اوپر، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں چلے جاتا ہے، جسے ہماری زبان میں ہیپیٹک انکیفلوپیتھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑی میں نے آپ کو جگر فیلئر کی کمپلیکیشن بتائی ہیں، پیچیدگیاں بتائی ہیں، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر ہیپیٹائٹس بی، کالا یرقان بی، کالا یرقان سی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور بھی میٹابولک بیماری ہیں، آئرن کا بہت زیادہ جمع ہو جانا، کاپر کا بہت زیادہ جمع ہو جانا جگر کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں الکحل کا بہت زیادہ کثرت سے استعمال کرنا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور ایک اور وجہ ہے ڈرگ، بہت ساری ڈرگز ہیں جس کے اندر پیراسیٹامول ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے، اوور ڈوز آف لیور فیلئر کی جانب لے جاتی ہے، جگر ناکارہ کر دیتی ہے، فیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری میں نے جو پیچیدگیاں بتائی ہیں، کمپلیکیشن بتائی ہیں، یہ مریض کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ لائف تھریٹننگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ کے اندر جو ہے جگر چونکہ ایک بہت بڑا میٹابولک سب سے بڑا آرگن ہے، اور بہت ساری چیزیں بنا رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو اسٹور کر رہا ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹ، شوگر وہاں جمع ہوتی ہے، کولیسٹرول، چکنائی کی مقدار وہاں جمع ہوتی ہے، آئرن جو ہے وہاں پہ جمع ہوتا ہے، اور بہت ساری
خون جمانے والی پروٹین جگر بنا رہا ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے متاثر ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے تمام باڈی کے فنکشن خراب ہو جاتے ہیں اور پیشنٹ جو ہے وہ لائف تھریٹننگ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، اور بسا اوقات جو ہے بہت ہی جلدی جگر فیلئر ہونے کی وجہ سے ڈیتھ بھی واقع ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت لگ بھگ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیپاٹائٹس بی اور سی کا شکار ہیں، ساتھ میں ڈی کا بھی شکار ہے، چونکہ ڈی سنگل بہت کم رپورٹ ہو رہے ہیں، بی کے ساتھ رپورٹ ہو رہے ہیں، تو اس طرف توجہ دینا چاہیے۔ اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے موڈ آف اسپرٹ کس سے ہو رہا ہے، یہ جو ہو رہا ہے سیکریشن کے ذریعے ہو رہا ہے، بلڈ کے ذریعے ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا، اور جنسی بے راہ روی کے ذریعے ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ کی نالج میں ہونا چاہیے، اس کی روک تھام بھی ضروری ہے۔ اور پہلے تو ایسا تھا کہ ری یوز آف سرنجز ہوتی ہے، چونکہ اب بہت اچھی سرنج آ گئی ہیں کہ ایک دفعہ استعمال ہوتی ہے، ڈسپوزیبل ہوتی ہے، اس کی نیڈل ختم ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اب دوسری چیزیں رہ گئی ہیں، جیسے مندرجہ بالا کے اندر ڈینٹسٹ ہیں، بہت سارے ہمارے یہاں کوئی بھی ڈینٹسٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ اسٹرلائزیشن نہیں کرتے اپنے سرجیکل آلات کو، جراحی کے آلات کو، جس کی وجہ سے وہ جو پیشنٹ آتے ہیں ان کے وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی چیک نہیں کرتے، ایک یہ وجہ بھی بن جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ سیکریشنس ہے، سیکریشن کے ذریعے بھی لگ جاتا ہے، اورل سیکریشن ہو یا جو ہے جینیٹل سیکریشن ہو، یا جو ہے وہ ٹنگ کی سیکریشن ہو، یا بلڈ کے ذریعے جو ہے بلڈ بون کے ذریعے بھی جو ہے وہ اس کی موڈ آف اسپیڈ جو ہے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے، جگر فیل ہونے کی وجوہات بھی بتائی ہیں، اور جگر فیل ہونے کی صورت میں جو باڈی کے اندر چیزیں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کا بھی میں نے بتایا ہے، اور ان کی آسان کوشش کی کہ آسان اردو میں آپ کو بتا سکوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے میٹابولک ساری ڈیزیز میں نے آپ کو بتا دی ہے، یرکان بتا دی، اور بھی ریئر قسم کے وائرسز ہیں، سائٹومیگولی وائرس ہے، ایپشن بار وائرس ہے، وہ پاکستان میں بہت کم ہے، جو کہ جگر کی فیلئر کا شکار، جگر کو جو ہے فیلئر کا شکار بناتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الکوہولک فیٹی ایسڈ، فیٹس کا فیٹ ڈپوزٹ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے جگر فیلئر کی۔ نہ ان کو کالا یرکان بی ہوتا ہے، نہ سی ہوتا ہے، نہ ڈی ہوتا ہے، نہ کوئی میٹابولک ڈیزیز ہوتی ہے۔ اوبیسٹی کی وجہ سے، ہائی کولیسٹرول لیول کی وجہ سے ان کے جگر کے اندر جو ہے چربی کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جگر کے جو سیل ہیں، ہیپیٹوسائٹس کہا جاتا ہے، وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ کیمیکل سارے بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایس جی پی ٹی ایل ایف ٹی جو ہے لیور فنکشن ٹیسٹ پوری خراب ہو جاتی ہے، ڈی رینج ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جگر کی جو فنکشن ہوتے ہیں، ان کی جو کارکردگی ہوتی ہے ان میں لامحالہ جو ہے وہ بتدریج کمی آتی ہے۔ جب کمی آتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ فیلئر کی طرف جاتا ہے۔ جب فیلئر کی طرف جاتا ہے تو ساری میں نے ان کی پیچیدگی آپ کو بتائی ہے، تو تمام پیچیدگی کا پیشنٹ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک لائف تھریٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے، اور پیشنٹ ڈیتھ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو بھی لائک کرنا مت بھولیے گا، اور تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو جو ہے وہ باقاعدگی سے ملتی رہے، آپ اپڈیٹ ہوتے رہیں۔ جب تک کے لیے ڈاکٹر محمود کو دیجیے، اللہ حافظ۔